افغانستان اور پاکستان کا جو مسئلہ ہے میں جو دیکھ رہا ہوں یہ ہندوستان کے مسئلے سے بھی آگے بڑھ رہا ہے. پاکستان کی قومی ترانے میں میوزک ہے اور وہ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے قومی ترانے پہ کھڑے نہیں ہوئے. حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہم نے بھی بہت کچھ کیا ہوا ہے. بے شک اس میں کوئی شک 40 سال ان کی خدمت بھی تو کی ہے ہم. 40 سال خدمت کی ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر 40 سال میں جو ہم نے وہاں پہ بربادی لائی ہوئی ہے اس کا بھی ذرا ہمیں سوچنا پڑے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیسے ہیں؟ خیر ہے, آپ کا خیال؟ پشاور میں ایک تقریب منعقد ہوئی ہے جس میں افغان کے کونسل جنرل قومی ترانے میں کھڑے نہیں ہوئے بلکہ بیٹھے رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ وہ افغانستان کے جو کونسل جنرل صاحب انہوں نے ایسا کیوں کیا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ اگر اس کو ہم ریلیجیس پرسپیکٹو دیکھا جائے تو میرے خیال میں انہوں نے تو وضاحت بھی دی, اور اس پہ آج ہمارے وزیر اعلیٰ کی بیان بھی آیا ہوا ہے کہ اس نے جو کچھ کیا ہوا ہے تو وہ صرف اسی بنیاد پہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان کی قومی ترانے میں یعنی میوزک ہے, تو وہ اس میوزک کو انہوں نے بین کیا ہوا ہے, افغانستان میں بھی بین کیا ہوا ہے, اور وہ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو وہ قومی ترانے پہ کھڑے نہیں ہوئے. اس پہ ان کا بیان بھی ہوا ہے, وضاحتی بیان بھی ہوا ہے, مگر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے کہ ہم پاکستان کی قومی ترانے کی عزت نہیں کرتے ہیں یا ہمارا کوئی یہاں پہ کوئی کلیشز ہے, تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. بس انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پہ میوزک ہے تو میوزک کی وجہ سے ہم اس پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. تو اس پہ آج وزیر اعلیٰ علی امین گنڈپور صاحب کی بیان بھی آئی ہوئی ہیں. لیکن بھائی اس طرح کے ماضی میں بہت سے واقعات ہوئے ہیں. کبھی کرکٹ کے میدانوں میں پاکستانی نوجوانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے, کبھی انڈیا کے ساتھ مل کے اس طرح کے بیانات جاری کیے جا رہے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کرکٹ والا واقعہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. کرکٹ کا واقعہ میں نے بھی دیکھا ہوا ہے. میں ایک پولیٹیکل اسٹوڈنٹس ہوں تو میں اس چیز کو بڑی گہری نظر سے دیکھتا ہوں. اگر دیکھا جائے حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہم نے بھی بہت کچھ کیا ہوا ہے. بے شک اس میں کوئی شک 40 سال ان کی خدمت بھی تو کی ہے ہم. 40 سال خدمت کی ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر 40 سال میں جو ہم نے وہاں پہ بربادی لائی ہوئی ہے اس کا بھی ذرا ہمیں سوچنا پڑے گا. ہمیں اگر اس چیز کو دیکھنا ہے تو ہمیں حمید گل کے بیانات بھی دیکھنے پڑیں گے, تو ہمیں جو ہے کرنل امام کے بیانات بھی دیکھنے پڑیں گے, تو ہمیں جنرل ضیاء الحق کے بیانات بھی دیکھنے پڑیں گے کہ ان کے کیا پالیسیز تھی افغانستان کے خلاف. یا افغانستان میں اس وقت جب سوویت یونین آئی تھی تو وہاں پہ امریکہ کی فرنٹ لائن میں پاکستان موجود ہو کے اس کو جو ڈیفینڈ کر رہا تھا. تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے. باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان اور پاکستان کا جو مسئلہ ہے میں جو دیکھ رہا ہوں یہ ہندوستان کے مسئلے سے بھی آگے بڑھ رہا ہے. میں جو دیکھ رہا ہوں دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ پاکستان کے جہاں تک تعلقات کی بات ہے تو افغانستان کے ساتھ ہمارے کلیشز جو ہے وہ مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کسی حد تک گئے ہیں. ہمارے جتنے بھی افغانستان کے ساتھ راستے ہیں, دروازے ہیں, سارے بند ہیں, کاروبار ہمارا نہیں ہے. نظریاتی طور پہ ہم افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایسی فضا پیدا ہوئی ہے, ایسے فاصلے پیدا ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے آنے والا پاکستان جو ہے یا آنے والا افغانستان جو ہے اس کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پڑوسی وہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز بدل دیا جا سکتا ہے مگر پڑوسی آپ کا نہیں بدلے گا. تو میں دونوں ملکوں سے میری تو یہی گزارش ہے, یہی ریکویسٹ ہے کہ پڑوسی ہے, پڑوسی ہونے کے ناطے بہترین تعلقات, اچھے تعلقات ہمارے لیے بھی فائدہ مند اور ہو سکتے ہیں اور ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے. لیکن سر افغانستان ایک مسلمان ملک ہے, ٹھیک ہے, انہیں چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اپنے ٹھیک کرے, لیکن وہ دن بدن انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کر رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے کہ دوستی کا ہاتھ اگر دیکھا جائے میرے خیال میں ہم نے بھی کوئی خاص نہیں بڑھایا ہوا ہے. ہمیں بھی دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے. اس کی اگر میں مثال دے دوں, افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے, وہاں پہ بھی پشتون ہے, یہاں پہ بھی پشتون ہے, ایک ہی فیملی ہے. ایسٹیمنٹ رائٹس کو اگر ہم دیکھا جائے تو اس کی بنیاد پر یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی شہری کو دوسری کی پراپرٹی استعمال کر سکتا ہے جب اس کو ضرورت ہو. تو بھائی بارڈر پہ وہاں پہ ایک قبیلہ ہے, یہاں پہ ایک قبیلہ ہے, تو ان کو آپ نے پاسپورٹ ویزا کا جو پالیسیز ہے اس کو اپلائی کیا ہوا ہے, تو اس سے پوری پشتون قوم کو ٹھیس پہنچی ہے. آپ بلوچستان میں دیکھ سکتے ہیں, آپ وزیرستان میں دیکھ سکتے ہیں, آپ باغ کی دروازوں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ساری پشتون جو ہے احتجاج پہ بیٹھی ہوئی ہے. میرے خیال میں اس سے نفرت بڑھے گی. ٹھیک ہے ملک کے اگر ہم معاہدے کو دیکھا جائے, برطانیہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اس میں یہ ہوا تھا, ڈیورن لائن کا جو مسئلہ تھا 1919 میں یہی ہوا تھا کہ یہاں پہ کوئی پاسپورٹ پالیسیز نہیں ہوگی.
اور اسٹیمنٹ رائٹس کو اگر ہم دیکھا جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ کوئی پاسپورٹ اور ویزا نہیں ہو سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہاں سیم قومیں آباد ہے تو سیم قوموں کی ضروریات ہے, ادھر بھی ضروریات ہے, یہاں بھی ضروریات ہے. تو اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو اس سے صرف نفرتیں بڑھتی ہے, اس سے قوموں کے درمیان اور فاصلے بڑھتے ہیں. ہم مسلمان ملک ہے, وہ ایک مسلمان ملک ہے, وہاں پہ پشتون ہے, یہاں پہ بھی پشتون ہے. پشتون قومیت کو چھوڑے, مسلمان تو ہے, ہم بھی مسلمان ہیں, وہ مسلمان ہیں. تو یہ نفرت بڑھے گی. نفرت بڑھنے سے یہ ہے کہ ہمیشہ مغربی دنیا جو ہے انہوں نے یہی پالیسی اپلائی کیا ہوا ہے. اگر آج پاکستان, ہندوستان اور افغانستان کی تعلقات ٹھیک ہوتی, اگر یہ ممالک اپنے بیچ میں کاروبار کرتے, تو میرے خیال میں دنیا کی سب سے طاقتور اکنامکس پاور جو وہ یہاں پہ ہو سکتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہے, افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہے, ایران کے ساتھ ہمارے کچھ خاص تعلقات نہیں ہے, بلوچستان کے ایشو پر. تو میرے خیال میں حالات یہ ہے کہ پاکستان کو دن بہ دن نقصان ہوتا جا رہا ہے, اکنامکلی نقصان ہوتا جا رہا ہے. باقی اگر ہم دیکھا جائے تو کوئی خاص ایسی فیلڈ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ ہم اسی فیلڈ میں ہم ترقی کر دیں. تو میرے خیال میں اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے ہمارے پولیٹیشینز کو, ہمارے سیاستدان, ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں, ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں, ان کو ذرا غور کرنی چاہیے اس چیز پر.